فرمایا نماز پڑھنا اس کے کام نہ آئے، اس کے روزے اس کے کام نہ آئے۔ نبی پاک فرماتے یہ منافق کی نشانی ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، نبی پاک کے خلق میں یہ چیز موجود ہے۔ ہر بندے کو اس کے رتبے مقام کے مطابق عزت ہو۔ اللہ کے محبوب قوم کا سردار آتا اپنی چادر کالی کمری بچھا دیتے، وہ جو کالی کمری تھی اس سے کوئی بندہ بیٹھے اس کا معیار ہو سکتا ہے؟ جو کمری نبی پاک کی جسم سے مس نہیں ہو اس پر کوئی پیر رکھے کوئی معیار ہو سکتا ہے؟ لیکن اب پر دیکھو خدا کے محبوب دیکھ کے کوئی قوم کا سردار آ گیا، بڑا آ گیا، اپنی چادر اس کی بچھا دیا کرتے تھے۔ علماء کرام صاحب عزت، قرآن پاک کے عامل صاحب عزت، اللہ کے دین کے خاتون صاحب عزت، امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ ایک درویش گزرا، آپ نے لوٹے سے کہا یہ درویش جا رہا ہے، اس کو روٹی دے دو۔ لوٹیا دے روٹی، اس کے ہاتھ میں تمہاری کلچا رکھے۔ ایک شخص آیا گھوڑے پہ سوار، بہترین پوشاک زیور تن۔ امی جان نے فرمایا، لوٹوں سے کہا اس بندے کو بندہ بھیج کے بلاؤ، کھانے کا وقت ہے۔ دسترخوان بچھا کے اور عزت طور پہ بٹھا کے اس کو کھانا کھلاؤ۔ اسے بلایا، دسترخوان بچھایا، تعظیم سے بلایا، بٹھایا، عزت سے اس کے ہاتھ دھلوائے، کھانا کھلایا۔ ایک لوڈی عرض کرتی ہے ابھی جانا ہے، درویش آیا تو روٹی دے کے روانہ کر دیا، یہ گھوڑے کا سوار آیا تو بٹھا کے اتنی تعظیم کر کے کھانا کھلایا۔ آپ نے فرمایا میرے نبی پاک کی سنت ہے، جس کو اللہ عزت دے ہمیں بھی اس کو عزت دے۔ خلق کی آخری بات نبی پاک نے فرمایا دو مسلمان آپس میں ناراض ہو جائیں تو صلح کرو۔ سالوں بیت گئے، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، بات کرو تو ٹکے کی بات، آئندہ میرے سے بات نہیں کر، اور سالوں گزر گئے بات نہیں کر۔ نبی پاک کا فرمان ہے پہلی بات تو مسلمان سے ناراض ہو، اور اگر ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ طول دینے کی اجازت ہے۔ میرے پیارے رسول پاک نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز، روزے، حج اور زکات سے بھی اس کی فضیلت زیادہ ہو۔ اور اس کی آقا نماز سے بھی، روزے سے بھی، حج سے بھی، زکات سے بھی، صدقے سے بھی۔ نبی پاک نے ہاں 2 مسلمانوں کی صلح کرا دینا اس سے فضیلت رکھو۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، ایک خرابی ہمارے معاشرے میں شراب، ایکشن میں آج اس کئی لوگوں کو جانتا ہے شراب نہیں پیتے تھے، بات چلا شراب پینا شروع کر پوچھا تو حرام ہے کیوں پیتے تھے؟ وہ دراصل جب سے بیسرا بنا ہو تو وہ بڑے بڑے اونچی سوسائٹی کے لوگ ہیں، ان میں بیٹھتا ہوں تو پھر مجبوراً نہیں پڑتی ہے تو عادت۔ اونچی سوسائٹی کیا؟ اونچی سوسائٹی زنازانی، اونچی سوسائٹی شراب، اونچی سوسائٹی بدکار، اونچی سوسائٹی کیا چاہیے سر؟ شرم نہیں آئی بات کرتے تھے؟ میرے بھائی، میرے بیٹے، حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے وعدہ کیا شراب پینے والا اس کو دوستیوں کا پیشاب اور ان کی پیپ لائی جائے۔ میرے محبوب نے فرمایا شرابی 9000 سال تک جہنم کی آگ میں قید کیا جائے گا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں شراب پینے والا جب جہنم میں ڈالا جائے گا پیاس سے
محبوب فرماتے ہیں اس آگ میں جلتا ہوگا، اللہ کے پیچھے کوڑے ٹرے مارتے ہوں گے، وہ سوال کرے گا اللہ کا واسطہ پانی دے دو۔ نبی پاک فرماتے ہیں رب حکم دے گا اس کو سانپ بچھو کا زہر دیا جائے، وہ زہر کیسا ہوگا؟ وہ کہے گا میں پیتا ہوں مجھے دیا جائے، وہ پیالے کو پکڑے گا اس زہر کو پینا چاہے گا، اس میں اتنی تو گرمی ہوگی، نبی پاک فرماتے ہیں اس کے چہرے کا گوشت کھان اگر اس میں گر جائے نہیں پی سکتے گا۔ رسول پاک شرم کا فرمان ہے بھنگ پینے والا نشہ سارے نشے حرام، آقا فرماتے بھنگ پینے والا جس طرح اپنی ماں سے روزانہ 70 بار زنا کرتا ہے، ایسا کہ ایسا تو بے حیا ہو کرتا ہے، گلی گلی میں پلوں کے نیچے چھٹے لگا رہے ہیں، کون ہے یہ ہمارے بھائی نہیں ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، کب غیرت آئے گی کب راستہ روکیں گے؟ خدا کی قسم اگر آج آپ نے کوشش کی صرف ان کے مقدر نہیں بدلیں گے، آپ کے مقدر بھی بدل جائیں گے۔ زنا ایک مرض کی صورت اختیار کریں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں، خدا کی قسم بہنیں بھائیوں سے بچی نہیں، بیٹیاں باپ سے بچی نہیں، اس سے کوئی انتہا کچھ اور ہوگی؟ کب جاگیں گے؟ جب بیٹی باپ سے نہ بچ سکے، بہن بھائی سے نہ بچ سکے، اس سے اور گندگی اور کیا ہوگی؟ یہ مرض، یہ عذاب کیا ہے؟ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میں نے گاڑیوں والے دیکھے، گاڑیوں والے وہ نہیں بچی، جس کو کوئی دین سے تعلق نہیں وہ کیسے بچے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثانی جب زنا کرتا 80 سال کے عمر اس کے ضائع ہو، خدا کے محبوب نے فرمایا ثانی اللہ اس کی شرمگاہ کئی کوس لمبی کر دے گا، اس شرمگاہ پہ بچھو اور سانپ چھوڑے جائیں گے، جب وہ بچھو سانپ اس کی شرمگاہ پہ ڈنگ مارے گی، یہ چوتڑوں کے بل کود کود کے سے گر کر چوتڑے پھٹے گی، اللہ کو رحم نہیں آئے گا۔ اور جو عورت ہوگی نبی پاک فرماتے اس کی شرمگاہ میں جنت کے انگارے بھرے جائیں گے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو مرد عورتیں زانی ہوں گی جب قیامت کا دن ہوگا اللہ حکم دے گا ان کی شرمگاہوں میں کانٹے چبوئے جائیں، لوہے کے کانٹے ہوں گے، وہ ان کی شرمگاہ میں چبوئے جائیں گے، پھر جہنم میں لٹکایا جائے گا، اس کو بچھو کاٹیں گے، اس کو سانپ کاٹیں گے، اس کو آگ کے درے مارے جائیں گے، وہ اللہ سے فریاد کرے گا یا اللہ مجھ میں طاقت نہیں ان عذابوں کو برداشت کروں، ان کو جواب دیا جائے گا جب بے حیائی کرتے تھے بڑے خوش ہوتے تھے، جب بدکاری کرتے تھے تم بڑے خوش ہوتے تھے، تمہیں اللہ سے شرم نہ آتی تھی، تم اللہ سے حیا نہ کرتے تھے، آج تو جو تم نے کیا ہے۔ نبی پاک کا فرمان کسی مرد کو عورت پر اختیار ہو، عورت کیا رکھنا بھی مرد کو اختیار ہو اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں گناہ نہیں کروں گا، میں زنا نہیں کروں گا، نبی پاک فرماتے میں محمد رسول اللہ اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا 3 گروہ ایسی ہیں ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، پھر بھی جہنم کی آگ اس کو نہیں جلائے۔ عرض کیا تھا وہ کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جو قرآن پاک کی تلاوت میں زیادہ رغبت کرے، پہلا۔ دوسرا جو والدین کی تعظیم کرے، عزت کرے۔ تیسرا اپنے آپ کو زنا سے بچا لے۔ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، جہنم کی آگ اس کو پھر بھی نہیں جلا سکتی۔ ایک تو ہے زنا،
ایک ہے امر لوط، لوطی، مرد سے بدفعلی کرے، 4 بندے واجب القتل، پہلا قاتل ناجائز قتل کرے وہ واجب القتل، دوسرا مرد عورت شادی شدہ بدکاری کرے، زنا کرے، پتھر مار کے مارو واجب القتل، تیسرا کوئی جانور سے بدفعلی کرے، جانور ذبح کر دو، اس بدے کو قتل کرو، اور چوتھا جو مرد سے بدفعلی کرتا، لوٹی غیر فطرتی سے یا عورت سے چپٹی بازی کرتی ہے، یہ واجب القتل، اللہ کی ترتیب کا وجود برداشت نہیں کرتا۔ نبی پاک فرماتے جب میں معراج پر گیا میں نے کچھ مردوں کو دیکھا وہ اس طرح جھکے ہوئے جس طرح نماز میں رکوع کرتے ہیں، وہ تو جھکے ہوئے اور پیچھے سے ان کی چوتروں کے اندر آگ بھری جا رہی ہے، ان کی چوتریں جلتی ہیں، ان کا پیٹ جلتا ہے، اس طرح منہ سے آگ باہر نکلتی ہے۔ نبی پاک رو پہ فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں یہ میں کیا دیکھتا ہوں، یہ کیسا عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے ساتھیوں نے کہا آقا آپ کی قوم ہے جو دوسری عمل کرتی تھی، مرد سے بدفعلی کرتے تھے، ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ کیسے بچنا ہے؟ کیسے بچنا ہے؟ نظروں کو چھپا کر اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام سے عرض کی یا نبی اللہ یہ جو زنا ہوتا ہے یہ ہوتا کیسے ہوتا اللہ کے نبی نے کہا نظر سے، نظروں کو جھکا کے دیکھو۔ اللہ کا قرآن پاک ہے مومنوں سے فرما دے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کر کے دیکھو۔ خدا کی قسم ہزاروں لوگوں نے صرف نظر جھکا کے اس مرض سے نکالا۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک شخص دیکھا لاش پڑی ہوئی، اس کو آگ لگی، ٹھنڈا آگ گرم۔ اللہ کا نبی تھا، دل نرم تھا، مخلوق سے پیار، خدا کے نبی بھاگے کنویں کے پاس پہنچ کے جدی ڈول لیا، ڈول کو پانی سے بھرا کہ اللہ کا بندہ جل رہا ہے، جا کے گئے ڈول سے اوپر پانی ڈالا، وہ جو مرد جل رہا تھا اس کی جگہ پہ خوبصورت لڑکا آ گیا، اس کو بھی آگ لگی۔ خدا کا نبی دیکھ کے حیران ہوا، میں نے تو مرد دیکھا تھا آگ لگی تھی پانی ڈالا، وہ اس لڑکے میں بدل گیا، اس کو بھی آگ لگی۔ عرض کی یا اللہ یہ میں کیا دیکھتا ہوں؟ رب نے کہا میرے نبی موسیٰ سے پوچھ یہ تجھے بتائے گا۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا، سامنے نوجوان کو اللہ نے زندگی دی، کھڑا ہو گیا، کہتا موسیٰ علیہ السلام آپ نے بھی دیکھا کہ نوجوان بچہ اس کو بھی آگ لگی تھی، تو نے مجھے بھی آگ لگی تھی۔ کہا میں نے اللہ سے فریاد کی تھی یا اللہ مجھے بتا یہ کیا ہے؟ کہا میں بتاتا ہوں، میں ایک خوبصورت لڑکی کی عاشق ہو گیا۔ ہوتے ہیں عاشق، یہ عشق کھاڑتے رکھتے۔ خدا کی قسم میں ایک بہت بڑے دارالعلوم بڑی بچت وہاں قرآن کرنے گیا، وہاں کے شیخ الحدیث حضرت صاحب مجھے خلوت میں ایک بات کر، میں کہا چلو، جا کے بیٹھا، کیا کہتا ہے؟ میں یہاں کا شیخ الحدیث ہوں، مسجد کا امام ہوں، ایک لڑکا پڑھنے آیا میرے پاس، اتنا خوبصورت تھا مجھے فیشٹ ہو گیا، اب مدرسہ چھوڑ کے چلا گیا، ساری رات نیند ہی نہیں آتی، کوئی ایسا تعبیر نہیں ہے وہ واپس ہو جائے۔ کون؟ شیخ الحدیث۔
کے اصلاح ہوگی تو اللہ اس پہ قادر تھا کہ قرآن پاک نازل کرتا ہے، عربی جانتے تھے، پڑھ کے ٹھیک ہو جاتے. پہلے قرآن نہیں آیا، پہلے سارے قرآن آیا. اسے لوگوں نے دیکھا اتنا سچی ذات تھی، وہ اتنی پاک ذات تھی، لوگوں نے کہا جواب کہتے سچ ہے، دل میں نور منتقل کر دیا. میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ نے اس کو زندگی دی، وہ سامنے آنے کھڑا ہوا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بتا تیرا معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتا میں اس لڑکے پہ عاشق ہو گیا تھا، پھر میں اس سے لطی فیل کرتا تھا. یہ بھی مر گیا، میں بھی مر گیا. اب ایک بار یہ آگ بن کے مجھے جلاتا ہے، پھر میں آگ بن کے اس کو جلاتا ہوں، اور قیامت تک ہمیں یہ عذاب ملے گا. اور تیرے صحابہ کتاب مجھے قیامت ہوگا ہے. اللہ کے نبی رب کے حکم سے کر کے اپنا حال ہوگا. میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، پتہ سب باتوں کا ہے، لیکن کوئی سویا ہوا ہو نا، اس کو تھوڑا جو جوڑنا پڑتا ہے. کچھ بھائی بہت ہو گئی جب جوڑنے آئے، پتہ سب قرآن پاک پڑھو، اللہ کا پاک کلام. لا تاکلوا الربا، سود نہ کھاؤ. ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. مکان کیسے بنے گا؟ کاروبار کیسے چلے گا؟ او بھائی، جو سود بھی لیتے ہو بھوکے مر گئے. یہ کیا چیز ہے؟ رسول پاک کا فرمان ہے سود سے پرہیز کرو، اللہ نے تمہارے لیے حرام کر دیا. اور یہ کیسی لعنت ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں، 3 گروہ ایسے ہیں، جہنم اور ان کے درمیان صرف موت کا پردہ ہے. ادھر مریں گے، ادھر جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے عرض کی آقا اتنے منحوس کہ صرف ان کے درمیان، جہنم کے درمیان صرف موت کا پردہ، مریں گے تو جہنم میں جائیں گے، یہ کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا سود خور، زکات نہ دینے والا، اپنے والدین کو اذیت دینے والا. ادھر مریں گے، جہنم میں جائیں گے. 2 کلاسیں پڑھ لی یونیورسٹی کی، ابو جان نہیں کہہ سکتا، امی جان بولنا بھول گیا، پھر میں پڑھا رہا ہوں، میں انگلش بولتا ہوں. اللہ جو چاہے گناہ معاف کرے. حدیث پاک ہے جس نے اپنے والدین کو اذیت دی ہوگی یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، نماز اثر کا ہو چکا، باتیں بہت، میں اپنی باتوں کو مکمل کر رہا ہوں اس بات پر کہ نیکی بدی کا سب کو پتا ہے. 5 سال کا بچہ اس کو پتا ہے یہ گناہ، یہ نیکی، لیکن گناہ سے بچ نہیں سکتے، نیکی کر نہیں سکتے. یہ باطن کا مرض ہے، اور اس باطن کے مرض کا علاج ہے اللہ کا ذکر. قرآن پاک پڑھو، اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پوچھو ذکر اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. آج آپ کو دل کے ذکر کی اجازت ہوگا، آپ تفاسیر پڑھ لیں. دل کا ذکر صرف اللہ کے نبی کا ذکر. امت، ہر امت زبان سے اللہ کا ذکر کرتی ہے. یہ پہلی امت ہے جس کو رسول پاک نے دل کا ذکر فرمایا. اب سینہ و سینہ یہ قیامت تک نعمت بڑھے گی. ابھی میں آپ کو اس کی اجازت دوں گا، 15 منٹ لگیں گے، 10-15 منٹ طریقہ سمجھا دوں گا. اگر آپ نے عمل کیا، سال میں مہینے نہیں، چند دنوں میں اللہ آپ کے دل کی زبان کو جاری فرما دے گا. تو جا کر یہ دل کا ذکر کیسے کرنا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ دل کی جگہ ہے، الٹی طرف لیفٹ سائڈ پر پستان سے 2 انگلی نیچے، یہ دل کی جگہ ہے. یہ دیکھیں، یہ دل کی جگہ ہے. یہ اللہ کی محبت اور معرفت کا مقام. ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام کرتے ہو کرو. کام سے بڑا نہیں، گندا کام نہ، 24 گھنٹے کام کرو. اللہ کا دل نہیں روکتا.
لیکن ہر وقت یہاں خیال کرو میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ 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 سننا ہے، طریقہ سننا ہے۔ آپ سب کو اجازت یہ اجازت کیا ہے؟ میں کتاب کا دیتا ہوں، اللہ کے ولی کی تحریر کی کتاب عربی میں ملتی ہے، یہ طریقے ذکر کی اجازت دیتی ہے۔ لوگوں نے 30 سال اللہ کے ولیوں کی خدمتیں کی، جب وہ خدا کا ولی خوش ہو گیا تو دل کے ذکر کی اجازت دیتی ہے۔ آپ سے نام بھی نہیں پوچھا، کیا کرتے ہو نہیں پوچھا، سب ہو جاتا۔ کیسے کرنا ہے؟ طریقہ سمجھ کے کر لو، چند دنوں میں دل زندہ ہوگا انشاءاللہ۔ مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل اسی طرف ہوتا ہے۔ بس دان سے دور لیجیے، حدیث پاک ہے قلب المومن بید الرحمن، مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ شاکر دل اللہ کا گھر ہونا چاہیے، لیکن ہمارے دل اللہ کے گھر میں نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ پاک، ہمارے دل گندے غلیظ اور ناپاک، وہ پاک ذات گندے دل میں نہیں آتا۔ میں بیٹھتا ہوں تو صفحہ ڈسٹ ہو گھر کو صاف کرتا ہوں، کتا بیٹھتا ہے تم سے جگہ صاف کرتا ہے۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ بے نیاز اور پاک ہستی، آپ بتائیں کیا وہ گندے دل میں آئے گا؟ ہمارے دل میں حسد، ایک مولوی دوسرے مولوی کو دیکھنا پریشان ہو جاتا ہے، ایک پیر دوسرے پیر کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، ایک دکاندار دوسری دکان کھلتا تو پریشان ہو جاتا ہے۔ کیا ہے؟ حسد، دوسرے کو برداشت نہیں۔ نبی پاک کا فرمان ہے حسد نہ کرو۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے تو رسول کی لمبی آگ جلا کے خام کر دیتے ہیں۔ ہمارے دل میں تکبر، کوئی برا کالے سے بات نہیں کرتا، اور کالے جب کتا بھونکتا ہے اس طرح بھونکتا ہے، چمڑی ہے نا، کسی کی کالی کسی کی گوری، اللہ اسے کتے کی چمڑی چڑھا دیتا ہے، گلیاں میں بھونکتے پھرتے کو روک سکتا اللہ؟ میرے بھائی میرے بیٹے، اس دل میں حسد، بغض، کینہ، ریا، تکبر، بے حیائی، بے غیرتی، بدکاری کی چاہت، زنا کی محبت، گناہ کی محبت، یہ دل اللہ کے گھر میں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ پاک دلوں میں آتا ہے۔ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ حدیث پاک ہے، ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے آپ کو ذکر کی اجازت دے دی، کیسے کرنا سمجھے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے دل سے خیال رکھتے۔ کیا خیال کرنا ہے؟ دل کہتا ہے سن اللہ اللہ